سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ 14 نکات کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ 1928 میں جواہر لال نہرو کو ہندوستان کی مقامی سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہندوستان کے لیے نیا آئین بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جواہر لال نہرو نے جو رپورٹ پیش کی وہ سراسر ہندوؤں کے حق میں تھی اور مسلمانوں کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں تھی۔ خاص طور پر 2 پوائنٹس اس میں مسلمانوں کے یکسر خلاف تھے۔ نمبر 1، نہرو رپورٹ میں تمام اختیارات مرکز میں لانے کا بولا گیا، جو کہ مسلم اکثریت والے صوبوں کے لیے بالکل مناسب نہ ہوتا۔ اور نمبر 2، جداگانہ انتخابات کے طریقہ کار کو منسوخ کرنے کی سفارش اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ انتخابی فہرستوں کا بولا گیا۔ تو یہ پوائنٹ بھی مسلمانوں کے بالکل خلاف جاتا تھا۔ تو اس رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے جو کہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، ہندوستان کا آئندہ دستور یا آئین وفاقی نوعیت کا ہوگا۔ مطلب یہ کہ تمام اختیارات مرکز میں نہیں رکھے جائیں گے بلکہ صوبوں کو بھی اختیارات حاصل ہوں گے۔ 2، تمام صوبوں کو برابری کی سطح پر مساوی خود مختاری حاصل ہوگی۔ نمبر 3، ملک کی تمام مجالس قانون ساز، جن کو کہ آج کل قومی اور صوبائی اسمبلیاں بولتے ہیں، ان کو اس طرح تشکیل دیا جائے گا کہ ہر صوبے میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی حاصل ہوگی اور کسی صوبے میں اکثریت کو اقلیت یا مساوی حیثیت میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی حاصل ہوگی۔ نمبر 5، ہر فرقے کو جداگانہ انتخاب کا حق حاصل ہوگا۔ نمبر 6، صوبوں میں آئندہ کوئی بھی ایسی اسکیم عمل میں نہ لائی جائے جس کے ذریعے صوبہ سرحد، صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت متاثر ہو۔ نمبر 7، ہر قوم و ملت کو اپنے مذہب، رسم و رواج، عبادات، تنظیم و اجتماع اور ضمیر کی مکمل آزادی حاصل ہو۔ نمبر 8، مجالس قانون ساز کو یعنی مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو کسی بھی ایسی تحریک یا تجویز منظور کرنے کا اختیار نہ ہو جس سے کسی بھی قوم کے، چاہے وہ اقلیتیں ہوں، اس کے 3/4 ارکان اپنے قومی مفادات کے حق میں قرار دیں۔ نمبر 9، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے غیر مشروط طور پر الگ صوبہ بنایا جائے۔ نمبر 10، صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات کی جائیں۔ نمبر 11، سرکاری ملازمتوں اور خود مختار اداروں میں مسلمان آبادی کو بھی مناسب حصہ دیا جائے۔ 12واں نکتہ یہ تھا، آئین میں مسلمانوں کی ثقافت، تعلیم، زبان، مذہب، قوانین اور ان کے فلاحی اداروں کے تحفظ کی مکمل طور پر ضمانت دی جائے۔ 13واں نکتہ، کسی بھی صوبے میں ایسی کیبنٹ یا وزیروں کی کمیٹی یا وزارت تشکیل نہ دی جائے جس میں کم از کم 1/3 وزیروں کی تعداد مسلمانوں پر مبنی نہ ہو، یعنی کم از کم 1/3 وزیر اس میں ہونے چاہئیں۔ 14واں نکتہ، ہندوستانی وفاق میں شامل ریاستوں اور صوبوں کی مرضی کے بغیر مرکزی حکومت آئین میں یا دستور میں کوئی بھی تبدیلی نہ کرے۔